تاخیر دیکھوں گا۔ ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پالے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ آج یکم رجب المرجب ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جنہوں نے آج کے دن کی تیاری کی اور اس کے لیے روزہ رکھا اور دیگر اچھے اور نیک اعمال کی ابتدا کی، یا اپنے اچھے اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے کی نیت کی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کی۔ رجب المرجب یہ اسلامی مہینوں کے اندر بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر ایک دعا بھی پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ رجب المرجب، اب اس کے بعد شعبان المعظم، اور پھر انشاءاللہ رمضان المبارک، سبحان اللہ۔ تو ہم ان مہینوں کے اندر اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو روزانہ انشاءاللہ اس دعا کو مانگتے رہیں گے، اور مالک کریم ہمیں رجب المرجب کی برکتیں عطا فرمائے۔ رجب المرجب یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے اپنا معاملہ جو ہے وہ بیان کیا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم اور دیگر معاملات کو بیان کیا، اور اس نے کہا کہ حضور، میں نے جو لوگ میرے اوپر ظلم کرنے والے تھے وہ 9 یا 10 بھائی تھے، اور بڑا مال و متاع بھی تھا، اور بڑا معاملہ ان کا جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ویل سیٹلڈ تھے، تو مجھ پر بہرحال وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا ارادہ کیا، اور میں نے ان کے حق میں کوئی لفظ نہیں کہا، یعنی ان کے خلاف، ان کے بارے میں، ان کے حق میں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں نے کوئی دعا وغیرہ نہیں کی، رجب کے آنے کا انتظار کیا۔ رجب المرجب کی پہلی رات آئی، اور اس رجب المرجب کی پہلی رات کو میں نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو 9 ہیں ان میں سے 8 کو مار دے، اور 1 کو اندھا کر دے، اور اس پر ایک بندے کو مسلط کر دے۔ یہ شخص جناب امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتا ہے کہ حضور 1 سال نہیں گزرا ہوگا، 1 سال، کہ 8 ان میں سے مر گئے، اور ایک جو ہے وہ اندھا ہو گیا، اور اس کے اوپر ایک آدمی مسلط بھی ہو گیا۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین یوں سمجھ لیں کہ غریبوں اور مسکینوں کی دعاؤں کی مقبولیت کا بھی ایک جو ہے مبارک مہینہ ہے۔ بہرحال ایک مدنی پھول ضرور جو ہے وہ دیکھنے والا ہے اور غور کرنے والا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ کسی کے حق میں دعائے ضرر کرنے کی بجائے، بد دعا کرنے کی بجائے اگر بندہ ہدایت کی دعا کر دے تو شاید یہ زیادہ بینیفیشل ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ کوئی بھی جو ہے وہ پرابلم ہو، اللہ کریم کی بارگاہ میں ضرور رجوع لانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ مہینہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، رجب المرجب، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک واقعہ اس سے ریلیٹڈ تھا، میں نے چلے وہ بھی آپ سے شیئر کر لیا۔ اللہ کریم خیر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اس ماہ مبارک میں ہم عبادت کریں پھر یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جائے۔ اللہ کریم ہمارے اوپر یہ بھی رحمت فرمائے۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، اور آج کے سلسلے کا ایک بہرحال پرٹیکولر موضوع بھی ہے، اور وہ ہے موت کی فکر۔ اگر ڈاکو یا چور یا کوئی بھی غلط کام کرنے والا، غیر اخلاقی حرکتیں کرنے والا اپنے ذہن میں اس بات کو لے آئے کہ میری موت واقع ہو سکتی ہے، تو شاید وہ بہت سارے کاموں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ پہاڑی علاقے کا سفر کر رہے تھے ہم لوگ، اور اس پہاڑی علاقے کے سفر میں جو گاڑی تھی ایک، اس میں طرح طرح کے لوگ تھے، ڈرائیور تھا، ڈرائیور نے بھی ایک بڑے سیکوینس کے ساتھ ایک گانے جو ہے اس نے جو ہے وہ سیٹ کیے ہوئے تھے کہ وہ ابتدا سے شروع تھے اور انتہا بربادی پر ختم انہوں نے ہونا تھا۔ تو یہ کیا تھا، یہ بھی ایک اگلی کہانی ہے، بہرحال اس کو آپ چھوڑیں۔ اب جو اس گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا یا بیٹھے ہوئے افراد تھے جو اس سے تنگ آ رہے تھے کہ یہ کیا جو ہے نا وہ سر کھپائی لگائی ہوئی ہے، پھر رستہ بھی جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے، ادھر سے گاڑی کو کھائی میں گر گئی تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس نے، جو بھی شخص تھا وہاں بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ جی یہ اللہ کے بندو تھوڑا غور کرو، ابھی ہماری گاڑی اس خطرناک سفر پر ہے، پہاڑی سفر ہے، گاڑی اگر گر جاتی ہے یہاں سے کہیں نیچے دریا بھی ہے، کھائی میں گر جاتی ہے، کون بچے گا، کیا بنے گا، موت ہماری کس حال میں آئے گی۔ یہ بات کہنے والے نے کہی، سننے والے نے سنی، اور اس کو اثر ہوا اور اس نے اس کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد پھر ایک موڈ اور بھی آن رکھا ہوتا ہے، لوگوں نے کر لیتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ دوسرے کلام چلا دیے۔ اب نعتیں چل رہی ہیں، وہ تو ان کی مقدار تو جتنی تھی اتنی ہی تھی۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر کیا ہوا، پھر وہ دوبارہ جدھر سے بندہ چلا تھا ادھر سے آ کے دوبارہ اس نے وہ معاملہ شروع کر لیا، میوزک والا گاڑی کے اندر۔ تو اس واقعے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بندے کو مدنی چینل کے ناظرین جب موت کا خیال آتا ہے تو پھر بندے کی افکار، خیالات اور سوچیں یہ بدل جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور اس کی جو برکات بھی ہیں اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی بہاروں پر بھی، اس فکر کی بندے کو کیا بہاریں نصیب ہوں گی اس کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے شامل رہیے۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی اشیاء ہیں، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جی ہاں جو آپ مدنی چینل پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں یہ موت کے حوالے سے کوئی بات آنے نہیں دیتی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں، حالات ہیں، کیا باتیں ہیں کہ جو ہمیں یہ تصور جب آتا ہے تو ہمیں یہاں سے ہٹا کے کہیں اور غفلت کی طرف لے جاتی ہیں۔ کیا چیزیں ہیں ضرور بتائیے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ تلاوت کلام پاک آئیے بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری کا مجدائے جاں فضا سنایا ہے، مالک کریم ہمیں بھی ان نیک بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا وقت قریب آ رہا تھا، تو آپ کے گھر والوں نے کہا واہ حزنا، کتنے دکھ کی بات ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا واہ تربا، کیا خوشی کی بات ہے۔ عرض کی گئی حضور خوشی کی بات اس میں کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ قبر میں جاؤں گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ یہ عاشقان رسول کے یہ انداز ہیں، اور جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی یاد میں زندگی گزاری ہے ان کے تو پھر معاملات ہی اپنے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ رسول کی یاد کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت آپ سماعت فرما چکے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ علامہ جامع کا کلام ہے، کیا خوبصورت کلام ہے۔ تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، دیلم پج مردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ، دیلم پج مردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ، چوسوئے من گزر آری منے مسکین زناداری، چوسوئے من گزر آری منے مسکین زناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نعلینت کنم جان یا رسول اللہ۔
بزنجیریں تو دل بستم زی جام حب تو مستم بزنجیریں تو دل بستم نامی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ نامی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ دیلم پجمردہ آوارا زعیسیاں یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکن محروم جامیرا دیرا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا دیرا یا رسول اللہ تنم فرسوتا جا پارا ہجران یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجر و فراق کی جو ایک کیفیت ہے، جو ذوق ہے، جو شوق ہے، اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور بڑے کریم ہیں اور جو حضور کی بارگاہ میں فریاد لانے والے ہیں وہ خالی نہیں جاتے. کیا ایک خوب بات کہی ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، پیار کچھ ایسا، پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. یہ دربار حضور کا ہی ہے کہ یہاں سے بھیک بھی ملتی ہے اور بھیک کے ساتھ ساتھ مزید نگاہ عنایت بھی ملتی ہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کہی خالد محمود خالد صاحب نے. فرماتے ہیں کہ کیا ہے، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لٹایا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع کی طرف آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. یہ موضوع سن کر بعض اوقات ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا ہو کہ صبح صبح ہی دیکھو یہ موت کی فکر اور اس طرح کی بات لے کر بیٹھ گئے. تو صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، دوپہر ہو یا سپہر ہو، موت نے آ ہی جانا ہے. ہم موت کی بات کریں یا نہ کریں، اس کی فکر کریں یا نہ کریں، اس کے بارے میں سوچیں یا نہ سوچیں، ادرکتم الموت، یہ خود ہی ڈھونڈ لے گی بندے کو کہاں چھپا ہوا ہے. چھپ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سے بھی نہیں بچ سکتا. برجم شیدہ میں بھی ہو، مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو، تو وہاں پر بھی بندہ موت سے اپنے آپ کو بچا سکتا نہیں.
अटल हकीकत है, अटल हकीकत है। मुनीम भाई, ये भी एक जो है ना वो कॉन्स्पिरेंसी है हमारे माशरे के अंदर कि क्या डराने वाली बातें कर रहे हैं, मौत की बातें कर रहे हैं, मैयत की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये भी एक सूरत हाल बनी हुई है, हालांकि पता ही है कि मौत हमारी भी हो जानी है, मैयत भी हो ही जानी है। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सलमान भाई, बजा फरमाया आपने, बंदा भले जहां भी चला जाए मौत ने आकर ही रहना है। तो मौत एक ऐसी रियलिटी है, एक ऐसी हकीकत है कि किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला इसका इनकार नहीं करता। हर बंदा इसका इकरार करता है कि मौत ने आना है, और मौत का एक वक्त मुकर्रर है, पर्टिकुलर टाइम है इसका, और प्लेस भी मुकर्रर है, यानी किस जगह पर मौत ने आना है इसका यानी कोई इनकार नहीं कर सकता, भले वो कहीं पर भी चला जाए। इस हवाले से दुनिया के बड़े बड़े लोग जो क्या कहते हैं वक्त के पाबंद हुआ करते हैं, वो ये दावा करते हैं कि हम वक्त के बड़े पाबंद हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वक्त की बड़ी पाबंदी की जाती है, लेकिन उस चीज को भी डिले, यानी वो चीज भी डिले हो जाती है, उसमें भी ताखीर हो जाती है। कि मौत एक ऐसी चीज है कि जिसका वक्त जो है उसी पर ही मौत ने आना है। कहा जाता है एयरपोर्ट पर जहाज का जो वक्त होता है वो करेक्ट होता है, यानी उसी टाइम पर जो है वो जहाज ने उड़ना होता है, लेकिन जब मौसम खराब होता है तो लेट हो ही जाते हैं। इसी तरह ट्रेनों का हाल हमारे फ्लाइट डिले हो जाती है, हुजूर लेट ही नहीं होती, कैंसिल भी हो जाती है, कैंसिल भी हो जाती है, यानी इस तरह का मामला हो जाता है। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है कि जिसका जो वक्त मुकर्रर है ना, उसी पर ही मौत ने आना है। भले वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, बंदा भले मजबूत कलाओं में भी चला जाए, जहां भी चला जाए, किसी दूर दराज इलाके में भी निकल जाए, तब भी मौत ने उसको आना है। इसका अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक मरतबा हजरत सलमान अलैहिस्सलाम जो है वो अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे। इतने में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आए, और उन्होंने हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के साथियों में से एक साथी को घूर कर देखा। एक शख्स को जब घूर कर देखा तो अब मलकुल मौत जो है वहां से फिर चले गए। जब मलकुल मौत वहां से चले गए तो अब उस शख्स ने हजरत सलमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन थे? तो सलमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मलकुल मौत थे, ये मलकुल मौत थे। तो अब आपने फरमाया कि अब तुम्हारी क्या राय है? वो शख्स ये कहने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब ये मुझे गौर से घूर कर देख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी रूह को कब्ज करने के लिए आए हैं। तो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब तुम्हारी क्या राय है? तो उस शख्स ने कहा कि आप हवाओं को हुक्म दें, क्योंकि आप अल्लाह के वो नबी हैं कि जिनकी हुकूमत हवाओं पर भी थी। आपने हुक्म दिया, उन्होंने उसने अर्ज किया कि आप हवाओं को हुक्म दें कि वो मुझे हिंद के दूर दराज इलाके के अंदर पहुंचा दें। आपने हवाओं को हुक्म दिया और हवाओं ने उसको आन ही आन में हिंद के दूर दराज इलाके के अंदर पहुंचा दिया। इतने में मलकुल मौत फिर आए। तो सलमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि ये क्या माजरा था, तुम उसको घूर कर क्यों देख रहे थे? जब मलकुल मौत से ये पूछा तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे हुक्म हुआ था कि इस वक्त में इसकी रूह जो है वो हिंद के दूर दराज इलाके में फलां जगह पर मैंने कब्ज करनी है, और मैं हैरान था कि कुछ देर बाद मैंने इसकी रूह को उस जगह पर कब्ज करना है और ये अभी तक यहां पर बैठा हुआ है। तो मैं इस बात पर बड़ा हैरान था, लेकिन आपकी दुआ और उसकी आरजू की वजह से वो उसी मकाम पर जा पहुंचा है जहां पर मैंने उसकी रूह को कब्ज करना है। देखें यहां पर वही जगह, वही वक्त, उसी वक्त पर जो वक्त मुकर्रर था, उसी जगह पर, उस मकाम पर उसकी रूह को हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने वहां पर कब्ज फरमाया। तो मौत से छुटकारा नहीं है, मौत ने आना ही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हर बंदा यकीन रखता है कि मौत ने आना है, लेकिन इसके बावजूद मौत से डरता क्यों है? यानी जब हम उसके सामने मौत का तज़किरा किया जाए तो इस तरह के जुमले कहे जाते हैं कि यार क्या सुबह सुबह मौत की बातें कर रहे हैं, अभी खुशी का मौका है, आप मौत को लेकर बैठ गए हैं। तो इस तरह जब मौत की बात उसके सामने की जाए तो वो कहता है कि ये कब्रिस्तान की बातें ना करो, मौत की बातें ना करो, हालांकि यकीन रखता है कि मौत ने आना है। तो उलमाए कराम इसका बड़ा प्यारा जवाब देते हैं कि जब बंदा दुनिया की लज्जतों में खो जाता है, मुनहमिक हो जाता है, अपने घर वालों में, फैमिली वालों में, अपने कारोबार में, दुनिया का माल कमाने में ऐसा गुम हो जाता है, ऐसा गाफिल हो जाता है कि उसको दीन के हवाले से परवाह ही नहीं होती, कब्र और आखिरत की उसको फिक्र ही नहीं होती, तब यह मामला होता है कि अब वो मौत से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। हालांकि जितना वो डर जाए मौत से, जितना भाग जाए मौत से, मौत उसको आकर ही रहेगी। तो ये सरासर गफलत है। लिहाजा इस तरह का जहन नहीं रखना चाहिए कि बंदे को चाहिए कि जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए और बाकी आखिरत के लिए करे, और मौत का तसव्वुर जमाए रखे। और मौत को याद करने का एक तरीका यह भी है क्योंकि बंदा दुनियावी लज्जतों में जब मुनहमिक होता है तो हदीस पाक में भी आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनियावी लज्जतों को पाश पाश करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। जो बंदा मौत को कसरत से याद रखता है, कातिउल लज़्ज़ात कहा गया हदीस मुबारका के अंदर, लफ्ज जो इस्तेमाल हुए कातिउल लज़्ज़ात। अल्लाहु अकबर।
लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को जो है वो कसरत से याद किया करो। तो हमें चाहिए मौत को कसरत से याद करें। मौत ने आकर ही रहना है, और मौत से पहले मौत के कासिद भी आते हैं, उससे भी इंसान को जो है अपनी इबरत भी हासिल करनी चाहिए, और उससे बंदे को सबक भी लेना चाहिए कि ये मौत के मेरे पास कासिद है। रिवायतों में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आपस में दोस्ती थी। तो एक मरतबा मलकुल मौत इनके पास आए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप मिलने के लिए आए हैं या रूह कब्ज करने के लिए आए हैं? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मैं जो है वो मिलने के लिए आया हूं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ तो उससे पहले मौत के चंद कासिद भेज देना। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मैं 2 या 3 कासिद आपके पास भेजूंगा, और हर इंसान के पास 2 से 3 कासिद भेजता हूं। जब मलकुल मौत उनकी रूह कब्ज करने के लिए आए, मैसेंजर कह सकते हैं जी, कि भाई कोई पैगाम रसा भेज देना, कोई यानी कोई ऐसा मेरे पास कोई निशानी आए कि जिससे मुझे पता चले कि मौत जो है वो आने वाली। ठीक है। तो ये मामला हुआ। जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए आए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मौत के कासिद क्या थे, यानी मौत का पैगाम लाने वाली क्या चीजें थी। तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि काले बालों के बाद बालों का सफेद हो जाना, और इसी तरह आंखों की जो जिस्मानी जो ताकत होती है उसके बाद जिस्म में कमजोरी आ जाना, और सीधी कमर के बाद कमर में झुकाव आ जाना, ये मेरी तरफ से मौत के कासिद हैं। तो अब यहां से वो लोग गौर करें, बसा औकात बंदा गाफिल हो जाता है कि ये मेरे बाल तो नजले की वजह से सफेद हो गए हैं, बीमारी की वजह से सफेद हो गए हैं, और बंदा इस तरह की सोच बना लेता है मेरी अभी उम्र ही क्या है, हालांकि ये मौत के कासिद हैं। और बसा औकात बीमारी ये भी एक मौत का बहुत बड़ा कासिद हुआ करती है, और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बाद में अभी ठीक हो जाऊंगा, हालांकि बीमारी जो है ये मौत का अहम तरीन कासिद है। हो सकता है जो बीमारी हमें मामूली लग रही है वही बीमारी मुहलिक साबित हो और बंदा इस दुनिया से चला जाए। तो लिहाजा इन चीजों को बंदे को जो है इनसे भी सबक लेना चाहिए। लेकिन ये चीजें, मौत जो है इन चीजों पर मौकूफ नहीं है, मौत इनके बगैर अचानक भी आ सकती है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि हर वक्त अपनी मौत का तसव्वुर रखे, क्योंकि मौत ना वक्त की मोहताज है, ना उम्र की मोहताज है, न बचपन देखती है, न जवानी देखती है, न बुढ़ापा देखती है। मौत किसी भी वक्त आ सकती है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि हर वक्त मौत के लिए तैयार रहे और मौत से पहले मौत की तैयारी करें। ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त बात कही आपने और तवज्जो भी दिलाई। एक और बड़ी गौर तलब बात है मदनी चैनल के नाज़रीन, चले हम मौत की बात नहीं करते, लेट्स सपोज, फर्ज कर लेते हैं हम मौत की बात ना करें, हम तैयारी की बात ना करें, कब्र की बात ना करें, हशर की बात ना करें, अजाब की बात ना करें, तो फिर क्या करें? ये भी एक सवाल है। अगर ये ना करें तो फिर क्या करें? मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान बयान फरमाई हैं उनमें बशीर भी है और नज़ीर भी है। इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, खुशखबरी भी सुनाने वाले हैं और डर भी सुनाने वाले हैं। वो क्या आयत करीमा है? व अंज़िर अशीरतकुम व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। हुक्म इरशाद फरमाया गया कि जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनको भी अल्लाह के खौफ से डराया जाए। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कबूतर देख रहा है बिल्ली आ रही है और कबूतर आंखें बंद कर दे तो क्या वो बिल्ली चली जाएगी? नहीं। मदनी चैनल के नाज़रीन, हकीकत और फैक्ट की दुनिया में रहना सीखिए। ये हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो इज्यूम कर लेते हैं, और फिर जो इज्यूम कर लेते हैं उसी के मुताबिक अपनी जहनियत भी ढाल लेते हैं। इज्यूम कर लेना, हकीकत की दुनिया से दूर चले जाना, और जो है वो ख्यालाती तखयलाती जिंदगी के अंदर रहना, ये इंसान को बाद बड़ा नुकसान दे देता है। एक खबर मुझे जो है वो ये सुनने को मिली, और वो ये थी कि वर्चुअल बच्चे को बचाते हुए माँ बाप अपने हकीकी बच्चे से हाथ धो बैठे। यानी एक बच्चा उनका वो था जो उनका अपना बच्चा था, और एक वर्चुअल बच्चा था, यानी बस वो यूं समझ ले वीडियो में है, एनिमेशन में है, बस कोई वजूद नहीं है उसका। तो उस बच्चे की परवाह नहीं की, इधर बच्चे को जो है वो नेग्लिजेंस, जिस बच्चे का ख्याल रखना था उसका ख्याल नहीं रखा, दरवाज़ों का कोई होश नहीं रहा। बच्चे ने जो है वो दरवाज़ा खुला हुआ था, बच्चे ने दरवाज़ा खोला, घर के आगे सीढ़ियाँ थीं, बच्चा सीढ़ियों से जो है वो चलता चला गया, सीढ़ियों से गिरा और वो बच्चा मर गया।
حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھیں اور حقیقت کو تسلیم کریں. اور موت ایک اٹل حقیقت ہے. دنیا میں کوئی بھی مذہب اس کا انکاری نہیں ہے. موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. جس نے پیدا ہونا ہے، جو پیدا ہوا ہے، اس کو موت بھی آنی ہے. جی رب العالمین جل وعلا نے ایک نظام رکھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بلکہ موت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا الموت باب کل نفس داخلها، کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. ہر شخص کو موت آنی ہی ہے. رب العالمین جل وعلا کا اپنا وعدہ ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ یہ چکھنا ہی ہے. موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ. جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ. یاد رکھ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اور غفلت کر بھی لیں گے تو جس نے موت کا وقت مقرر کیا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے لیے موت کو مقدر کر دیا ہے. ہم بھول سکتے ہیں، لیکن جس کی ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت تفرون منہ جسے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے مل کر رہے گی. اور پھر ہوگا کیا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اللہ. آج غفلت کی زندگی گزارنی ہے، گزار لیں، لیکن تنبیہ ہے اس میں کہ جب موت آ جائے گی ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، تمہیں غیب اور شہادت کے جاننے والے کی طرف لوٹایا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالی جو غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. آج اگر غفلت میں کر لوں گا تو ایسا تھوڑی ہے کہ موت ٹل جائے گی، آ ہی نہیں سکے گی، بلکہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ملک الموت کو تم پر مقرر کیا ہوا ہے، موت کا فرشتہ تم پر مقرر ہے، وہ موت دے گا. تم بھول رہے ہو، بھول جاؤ، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام سپرد کیا ہوا ہے وہ نہیں بھولے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہے. اس کے بارے میں رب العالمین کا خود کا یہ ارشاد ہے، فرمایا گیا لا یعصون اللہ ما امرہم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا ہے. میرا موت کو بھول جانا، اس کا تذکرہ نہ کرنا مجھے موت سے یقیناً بچا نہیں سکے گا. ہاں کچھ تیاری کر لینا اور موت کو یاد کر لینا، یہ میری موت کو آسان ضرور کر سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ روایت ارشاد فرمائی بڑی مشہور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری موت کا تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے. اب وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کروں، میری موت کا وقت بہت کم رہ گیا ہے تو میں کیا کروں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی چھپنے کا مشورہ نہیں ہے، کوئی بھول جانے کا مشورہ نہیں ہے، کوئی فرار کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا مشورہ ہے. ہم اپنے اعمال کو بھول کر موت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بھئی اعمال میں تیزی لے آئیں، وہ عمل کر لیں. بلکہ بزرگان دین کا کتنا پیارا یہ قول ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو. تمہاری زندگی کیا ہے؟ وہ چند سانسیں ہی تو ہیں جو اگر منقطع ہو جائیں تو تمہارے وہ اعمال بھی رک جائیں گے جن سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہو. موت تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جانے والی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے حضور پیش کیا جائے گا. لیکن یقیناً بات یہی درست ہے کہ ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال، میرے عمل کیسے ہیں، میں نے کیسے زندگی گزاری ہے، ہر بندہ جانتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے خالد بھائی کہ ہمارے یہاں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ڈر اللہ کرے ہو جائے، ڈر نصیب ہو جائے، ہمارے یہاں تو لطیفے بنا دیے ہیں. استغفر اللہ. آپ دیکھیں ملک الموت علیہ السلام کے حوالے سے لطیفے بنا دیے ہیں، لطیفے بنا دیے ہیں اور مذاق بنا دیا ہے. آپ دیکھیں لے ملک الموت آ گیا جب بھائی، یعنی کوئی کسی بندے کو دیکھا اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کر لیے، لطیفے بنا دیے، بھائی موت کو مذاق بنا لیا.
یہ تو پھر جب قبر میں جائیں گے تو پھر معلوم ہوگا کہ مذاق کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان ملتا ہے موت کی سختیوں کے بارے میں، بلکہ قرآن کی ایک آیت پہلے پڑھ دوں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، موت آئی اپنی سختیوں کے ساتھ اور برحق آئی۔ اللہ اکبر۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہ وہ ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ تو موت نے تو آنا ہی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی سختیاں ایسی ہیں کہ کسی کانٹے والی شاخ کو